وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانس کے صدر کا رابطہ، میکرون کی جنگ بندی اور مذاکرات کرانے پر پاکستان کی ثالثی کی تعریف، امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر اظہار تشویش، امن کے لیے تشدد اور خون ریزی کے فوری خاتمے پر زور۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز، امریکہ اور ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکی مذاکراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنز بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد میں شامل ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا، بات چیت طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوگی۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر زیادہ خطرناک حملے کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، کہا حملے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایسے حملے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ابنائے ہرمز ہر صورت کھلی اور محفوظ رکھی جائے گی۔ معاہدہ ہونے تک امریکی فوج ایران کے اندر اور ارد گرد موجود رہے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ٹرمپ کے پاس جنگ کا آپشن ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کوئی بھی فریق جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایران پر پابندیاں کم کرنے پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا لبنان سیز فائر کا حصہ ہے۔ لبنان کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا تو یہ ایران کا انتخاب ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم سے یورپی یونین کی نائب صدر کا بھی رابطہ، جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اسرائیلی جارحیت خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن اور استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا، مذاکرات سے پہلے 3 نکات کی خلاف ورزی کی گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایسی صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ اسرائیل کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے، شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی۔ 1165 افراد زخمی۔ لبنان کا اسرائیلی حملوں کے بعد سوگ منانے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی حملوں کی شدید مذمت، کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد ایسی خون ریزی ناقابل یقین ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، سعودی وزیر خارجہ کو ایرانی ہم منصب کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ رہنماؤں کے درمیان اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ چین کی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اپیل۔ وزارت خارجہ نے کہا، چین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ تہران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے 40ویں دن پر جلوس۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی عوام پاکستان کے پرچم لے کر جلوس میں شریک ہوئے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور اسپین کا جنگ بندی میں لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، لبنان میں ہونے والے واقعات کے معاہدے پر اثرات ہوں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا، اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات پر سزا سے استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا، لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی ثالثی پر بھارت کی خاموشی۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے۔ بی بی سی نے بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کا پردہ چاک کر دیا۔
کہا بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ بھارت نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا لیکن پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا۔ مودی حکومت اسرائیل کے قریب رہی، سفارتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری کا محور اور امن کا داعی ہے، خطے اور بھائیوں میں صلح کا پیامبر ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کو بلندیوں پر لے گئے۔ اللہ ہماری امن کی کوششوں میں برکت ڈالے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، جنگ بندی کا خیر مقدم اور پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ اسلام آباد میں شیڈول اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال، شرکاء کو سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.42 فی یونٹ مہنگی۔ بجلی فروری کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں مہنگی کی گئی۔ وصولی اپریل کے بلوں میں ہوگی۔ لائف لائن صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کی کمرشل عمارتوں کے لیے فائر سیفٹی آڈٹ لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازہ عاطف صدیقی کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ کے جائزہ اجلاس میں فیصلہ۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ عمارت میں فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہیں تھا۔ محفوظ انخلاء کے انتظامات ناکافی تھے۔ رش اور تعمیراتی کاموں نے امدادی کارروائیاں متاثر کی۔ وزیر اعلیٰ کی تجاوزات کے خاتمے اور ایمرجنسی رسائی بہتر بنانے کی ہدایت۔ کمیٹی تشکیل دے کر سفارشات طلب۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر کے لیے خوشخبری۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی پر گھر بیٹھے رپورٹ درج ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل پر آ گئی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $98 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ ٹریفک پولیس نے 2 روز کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں۔ بھاراکاؤ سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا، لہتراڑ روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری 9th ایوینیو استعمال کریں۔ 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی ممنوع۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں کل بھی مقامی تعطیل ہوگی۔ فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ راولپنڈی میں میٹرک کا کل ہونے والا پرچہ ملتوی۔ اسلام آباد میں مارگلہ ہلز پر ٹریلز بند کر دی گئیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن سے پیمز اسپتال تک فعال، پیمز اسٹیشن سے پارک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس بند۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو ممالک پر تنقید۔ کہا نیٹو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہمیں اس کی ضرورت تھی، ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو وہ تب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کو یاد رکھیں، نیٹو کے لیے ایران جنگ امتحان تھا، وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ امن اور استحکام کا مثبت اثر نہ صرف خلیج بلکہ دنیا بھر کی سیاست اور معیشت پر ہوگا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے فریقین کے مشکور ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین سمیت دیگر تمام ممالک کے بھی شکر گزار ہیں۔ سینئر بھارتی کانگریس رہنما ششی تھرور کی پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان کا کردار حقیقت بن چکا۔ ثالث کوئی بھی ہو، بھارت کو امن کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ٹاک کی کامیابی سے توانائی کی عالمی منڈی مستحکم ہوگی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے پورے خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا. دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں. حالیہ کشیدگی میں پاکستانی لیڈرشپ کا کردار قابل تحسین ہے. سونا فی تولہ 9,500 روپے سستا. قیمت 4,94,662 ہو گئی. 10 گرام سونا 4,24,092 روپے کا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران منفی رجحان. 100 انڈیکس میں 293 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,65,517 پوائنٹس پر بند.